تو ضروری ہے کہ ہم شب قدر میں توبہ کر کے داخل ہیں۔ قرآن کہہ رہے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فان اللہ یتوب علیہ۔ پھر ظلم کے بعد جو شخص توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو خدا اس کی توبہ قبول کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک خدا بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے توبہ کرو اور توبہ کے پانی سے خود کو دھو ڈالو۔ اب دیکھیے صفائی فقط بدن کی نہیں ہوتی، ہم اپنے بدن کو صاف رکھتے ہیں، روز شاور لیتے ہیں، دن میں کئی بار منہ دھوتے ہیں، لباس تبدیل کرتے ہیں، کوئی بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے، صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ لیکن ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا آپ صرف یہی بدن ہے؟ اپنے بدن کے ساتھ ساتھ اپنی روح کو پاک کیجیے، اپنے قلب کو پاک کیجیے، توبہ کے پانی سے پاک کیجیے۔ کہتے ہیں کہ صفائی ستھرائی کرو، اس کے بعد پاک و پاکیزہ جگہ میں داخل ہو جاؤ۔ لیکن ہماری مشکل ہے کہ ہم توبہ نہیں کرتے نماز پڑھتے ہیں، توبہ نہیں کرتے روزہ رکھتے ہیں، توبہ نہیں کرتے قرآن پڑھتے ہیں، توبہ نہیں کرتے حج کرتے ہیں، توبہ نہیں کرتے شب قدر میں داخل ہو جاتے ہیں۔ تو طہارت کہاں سے آئے گی؟ پاکیزگی کہاں سے آئے گی؟ یقین کر لیجیے عزیزان کہ اگر ہم ایک توبہ کر کے پاک ہو جائیں، پھر اس توبہ اور پاکیزگی کی حالت میں ایک شب قدر گزار لیں، تو یہ ایک شب مجھے اور آپ کو 10 سال کے برابر آگے لے جائے گی، مقام قرب عطا کر دیں۔ شہید مطالب فرماتے ہیں ایک ایک گھنٹہ اہمیت کا عامل ہے، اگر ہم ایک رات کی بھی تاخیر کریں تو غلطی پر ہے۔ یوں نہ کہیے کہ آنے والی رات شب 21 رمضان ہے، شب 23 رمضان ہے، توبہ کے لیے بہترین شب کل کر لوں۔ نہ میرے عزیز، یہی آج کی رات کل کی رات سے بہتر ہے، یہی لمحہ آخری لمحے سے بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ مبارک رمضان میں خدا شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیتا ہے۔ یہ کنایا ہے، یعنی ساری رکاوٹیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ عام دنوں میں خدا نے اپنی برکتیں اپنے خزانوں میں رکھی اور ہمیں ان خزانوں کا پتہ بتا دیا۔ چابیاں کہاں ہیں؟ آپ چابیاں خود تلاش کرو اور لا کر تالے کھولو، برکتیں حاصل کرو۔ عام دنوں میں خدا کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے بہت جتن کرنے پڑتے ہیں، لیکن ماہ مبارک رمضان میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی برکت کے خزانے کھول دیے، دربان ہٹا دیے، خود دربانوں کو حکم دے کر کہا کہ چابیاں لگاؤ اور دروازے کھول دو، کیونکہ میرے خالص بندے میری طرف آ رہے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان خدا تک پہنچنے کا مہینہ ہے، اور خدا تک پہنچنے کے سفر کا آغاز خود سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلے انسان کو جس چیز کی جستجو کرنی چاہیے وہ انسان کی اپنی ذات ہے۔ انقلاب ہمیشہ اندر سے شروع ہوتا ہے۔ وہ انسان انقلابی ہے جو اپنے اندر انقلاب برپا کرے، یعنی انقلاب برپا کرنے کا پہلا میدان اپنی شخصیت ہے۔ یہاں پر ہمیں 2 کام کرنے ہیں۔ ایک کام یہ شخصیت جو ہماری بنی ہوئی ہے، اس شخصیت کو ہم نے توڑنا ہے، اس بت کو ہم نے گرانا ہے۔ شخصیت توڑنے کا مطلب یعنی جو عادتیں ہماری ہیں، جو رجحانات و صفات ان میں سے جو مثبت ہیں ان کو رہنے دینا ہے، اور جو نامناسب ہیں انہیں ختم کرنا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ جیسے فارسی میں کہتے ہیں نا، ترک عادت موجب مرگ است۔ عادت چھوڑنا مرنے کے برابر ہے۔ یعنی جیسے کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک صحیح دانت کو کھینچ کر نکال لینا، یہ آسان ہے، لیکن ایک عادت چھوڑنا مشکل ہے۔ یعنی ایک شخصیت ختم کرنی ہے اور ایک شخصیت بنانی ہے۔ تعلیم و تزکیہ و تربیت نام ہی اسی کا ہے کہ بنی ہوئی نامناسب شخصیت کو ختم کرنا اور اس کی جگہ پر مناسب شخصیت تعمیر کرنا، یعنی عالی شخصیت، دینی و قرآنی شخصیت۔ اسی لیے آیت اللہ بسوا یزدی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو قرآن کے سامنے پیش کریں۔ اگر قرآن آپ کو پسند کرتا ہے تو ساری دنیا آپ کو ناپسند کرے، فرق نہیں پڑتا، اور اگر ساری دنیا آپ کو پسند کرے، قرآن آپ کو ناپسند کرے تو اپنی فکر کریں۔ اسی لیے امام حسین علیہ السلام دعائے عرفہ میں فرماتے ہیں پروردگار جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا ہی کیا ہے، اور جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا ہی کیا ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہ ماہ مبارک رمضان کی حقیقی فضیلت اور اصل رکن نزول قرآن ہے، روزہ نہیں ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیں قرآن کریم نے جب ماہ مبارک رمضان کا تعارف کروایا تو روزوں سے نہیں کروایا، بلکہ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ ماہ رمضان وہ مہینہ جس میں قرآن نازل ہوا،
اور نزول قرآن سے مراد یہ کتاب، کاغذ، الفاظ یا آواز کا اترنا نہیں ہے۔ جیسے ہم سمجھتے ہیں کہ بجلی آسمان سے زمین کی طرف اترتی ہے، یا جیسے بارش آسمان سے زمین کی طرف آتی ہے، روشنی زمین کی طرف آتی ہے، چھت سے کوئی زمین پر آتا ہے، اسی طرح قرآن آتا ہے نا میرے عزیز۔ نزول قرآن کا مطلب اصل میں فہم قرآن ہے، یعنی قرآن تمہارے لیے قابل فہم حالت میں آ گیا۔ پھر پروردگار کہہ رہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، اور پاک کرنے کا انتظام خدا نے اسی مہینے میں کیا۔ ارشاد پروردگار عالم ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض تھے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو معلوم ہے روزے کا فلسفہ تقوی ہے، تقوی آ جائے تمہارے اندر، اور متقی انسان پاک ہوتا ہے، طاہر ہوتا ہے، اسی لیے خدا کہہ رہا ہے سوائے مطہرون کے اس سے کوئی مس نہیں کر سکتا۔ تمہارے وہاں عام بشر کے لیے فہم قرآن ماہ مبارک رمضان میں ہو سکتا ہے، ممکن ہے، کیونکہ یہ مہینہ قرب خدا کا مہینہ انسانی قلوب اور انسانی نفوس کو آمادہ کرتا ہے۔ یہ ماہ رمضان ربیع القلوب ہے، دلوں کی بہار۔ جیسے ہم دیکھتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب زمین پر بہار آتی ہے تو زمین کے اندر سب کچھ اگاتا ہے، بالکل اسی طرح آمادہ نفوس کی زمین میں جو بھی ڈالے وہ اگاتا ہے۔ تو خدا نے یہ بہار بھیجی ہے ماہ مبارک رمضان کی صورت میں تاکہ ہمارے نفوس تیار ہوں اور ہم اس میں ہدایت کا بیج ڈالیں تاکہ ہدایت یافتہ لوگوں کی صف میں شامل ہو جائیں انشاءاللہ۔ روایت میں ہے، وسائل الشیعہ کی روایت ہے کہ جب رمضان کا آخری اشرا شروع ہوتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کو کس لیا کرتے تھے، راتوں کو جاگا کرتے تھے اور عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو جاتے تھے، حتیٰ کہ رشتہ داروں سے ملاقات کو بھی کم کر دیا کرتے تھے۔ جبکہ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں یہ حال ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں افطار پارٹیاں بڑھ جاتی ہیں، بازاروں کی چکر لگنا شروع ہو جاتے ہیں، آخری دن تک شاپنگ چل رہی ہوتی ہے، بیوٹی پارلر کے چکر لگنا شروع ہے، یعنی یہ 30 دن بھی ہمیں بھاری اور سخت لگتے ہیں۔ چند روزوں کے بعد ہی کیلنڈر دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کتنے دن باقی رہتے ہیں۔ اسی کے برعکس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں کہ اگر کسی انسان کو اس مہینے کی معرفت، اس کی حقیقت والروح معلوم ہو جائے تو وہ خدا سے آرزو کرے گا کہ یہ مہینہ، یہ فرصت ایک ماہ سے بڑھ کر پورے سال کی ہوتی۔ پس عزیزان اپنی گفتگو کو ختم کروں گی امام زین العابدین علیہ السلام کے ان جملوں کے ساتھ کہ جو امام نے اس دعا میں تعلیم کیے۔ فرماتے ہیں امام، اے میرے پروردگار، میں کیا اور میری اوقات کیا، مجھے اپنے فضل سے بخش دے۔ اے میرے سردار، اپنے عفو کے ساتھ صدقے میں مجھے اپنے پردے میں لے لے، اپنے خاص کرم سے مجھے سرزنش سے ٹال دے، معاف رکھ۔ پروردگار میں وہی بچہ ہوں جسے تو نے پالا، میں وہی کورا ہوں جسے تو نے علم دیا، میں وہی گمراہ ہوں جسے تو نے راہ دکھائی، میں وہی پست ہوں جسے تو نے بلند کیا، میں وہ خوف زدہ ہوں جسے تو نے امن دیا ہے، میں وہ بھوکا ہوں جسے تو نے سیر کیا ہے، میں وہ پیاسا ہوں جسے تو نے سیراب کیا، میں وہ عریاں ہوں جسے تو نے لباس عطا کیا، میں وہ محتاج ہوں جسے تو نے غنی بنایا ہے، میں وہ کمزور ہوں جسے تو نے قوت بخشی ہے، میں وہ پست ہوں جسے تو نے عزت عطا فرمائی ہے، اور میں وہ کمتر ہوں جسے تو نے بڑھا دیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔